ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے۔ پیچھے آپ نے سنا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام، یہ دونوں بھی ایک ہی خطے میں اللہ نے ان کو بھیجا فرعون کی طرف، دونوں کو نبوت عطا کی۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر مستقل کتاب اتری تورات، تو وہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی کہلائے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام یہ باپ ہیں اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے ہیں۔ یہ دونوں بھی ایک ہی جگہ میں تقریباً ایک ہی وقت میں، البتہ سلیمان علیہ السلام کو نبوت بعد میں ملی، چھوٹے تھے جب داؤد علیہ السلام کا انتقال ہوا۔ ان میں بھی داؤد علیہ السلام پر کتاب اتری زبور، سلیمان علیہ السلام اسی زبور کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے ایک ہی زمانہ میں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکمت اور ذہانت بہت عطا فرمائی تھی۔ ایک واقعہ کل میں نے آپ سے عرض کیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے، کہ جب ایک فیصلہ کرنے کی نوبت آئی تھی، وہ کھیتی کے حوالے سے وہ فیصلہ ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سلیمان علیہ السلام ابھی نوجوان تھے۔ اسی نوجوانی کا ایک اور واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، اور بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام کی حیات میں ایک اور واقعہ اسی طرح کا آتا ہے کہ ایک مرتبہ دو عورتیں تھیں، ان کا بچہ کوئی جانور لے گیا، دریا کے کنارے بیٹھی تھی، ایک کے بچے کو بھیڑیا یا کوئی جانور اٹھا کے لے گیا، کھا گیا یا حادثاتی طور پر۔ ایک بچہ تھا، دو عورتیں تھیں، چھوٹا بالکل نومولود بچہ تو بتا نہیں سکتا، چھوٹا ہے، اور دونوں کی کوشش تھی کہ میں اس بچے کو لے لوں اور جو بچہ کھا گیا ہے وہ دوسری پر ڈال۔ اب دونوں عورتوں کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ بچہ میرا ہے، اور یہ جو دوسری ہے اس کے بچے کو بھیڑیا کھا گیا۔ دوسری نے بھی یہ کہا کہ یہ بچہ میرا ہے اور اس کی جو ہے بچے کو بھیڑیا کھا گیا۔ ان میں ایک عورت ذرا بڑی عمر کی تھی، یہ داؤد علیہ السلام کے پاس آئی فیصلے کے لیے۔ داؤد علیہ السلام نے تھوڑے سے حالات دیکھے، اور بچہ قبضے میں بڑی کے تھا، بڑی جو عورت تھی اس کے قبضے میں بھی تھا۔ خیر انہوں نے کچھ اندازہ لگایا، انہوں نے کہا کہ بڑی عورت، ہماری بات عمر میں بڑی ہے، وہ صحیح کہہ رہی ہوگی، اور بچہ اس کے قبضے میں بھی وہی ہے۔ انہوں نے کہا یہ بچہ اس کا ہے، بڑی کا۔ خیر وہ چھوٹی رونے لگی، جو بھی ہے۔ جب باہر نکلنے لگے حضرت سلیمان علیہ السلام مل گئے، انہوں نے پوچھا کیا مقدمہ ہے، کیا وجہ؟ ان سے بھی انہوں نے بات بیان کی کہ جی اس طرح ہم دونوں جا رہے ہیں کہ ایک کے بچے کو بھیڑیا کھا گیا، اب ہر ایک کا دعویٰ ہے کہ یہ بچہ میرا۔ سلیمان علیہ السلام کی ذہانت دیکھیے آپ، انہوں نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں، ابھی فیصلہ ہو جاتا۔ انہوں نے کہا چھری منگو، چھری منگوائی، کہنے لگے چھری کر کے آدھا آدھا کر دیتا ہوں، آدھا اس کو دے دو، آدھا اس کو دے دو، بچے کے دو ٹکڑے کر دے۔ اب سلیمان علیہ السلام اندازہ لگانا چاہا، جب انہوں نے اتنی بات کہی نا تو چھوٹی جو عورت تھی وہ چیخ پڑی، کہنے لگی نہیں نہیں خدا کے واسطے ٹکڑے نہ کروائے، ٹکڑی اسی کو دے، یہ بچہ اسی۔ سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ جو چھوٹی تڑپی ہے نا، اصل میں بچہ اس کا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ بچہ چھوٹی کا ہے اور چھوٹی کو دیا گیا، اور واقعتاً بچہ اسی کا۔ وہ جو ماں کی تڑپ ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو تکلیف نہیں دے سکتی، وہ کہتی ٹھیک ہے اسی کے پاس رہے، کم از کم سکھی تو رہے گا، اس سے انہوں نے اندازہ لگایا۔ تو سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ذہانت میں بڑی دی۔ بعد میں داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کو نبوت بھی ملی، نبوت بھی حکومت بھی۔ میں نے عرض کیا تھا داؤد علیہ السلام سے پہلے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں کسی خاندان میں نبوت چلتی تھی، دوسرے میں سلطنت چلتی تھی۔ داؤد علیہ السلام کے زمانے میں آ کر سلطنت نبوت دونوں جمع ہوئی، یہی چیز منتقل ہوئی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو پھر حکومت اور نبوت عطا کی، ویسی نبوت کسی کو اتنی بڑی حکومت اور نبوت دونوں اکٹھی نہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا بھی ہے، سورہ صاد کے اندر مذکور، قال رب اغفر لی، پہلے تو کہا اے رب مجھے معاف فرما،
وَهَبْ لِي مُلْكًا، مجھے سلطنت ایسی عطا فرما لا ينبغی لأحد من بعد، میرے بعد کسی کے لیے وہ ممکن نہ، مجھے ایسی سلطنت عطا فرما۔ اللہ نے عطا فرمائی۔ وہ کیا سلطنت تھی؟ یہ کوئی ہوائی باتیں تو نہیں ہے، ویسے تو ہم ان کو ہوائی باتوں میں شمار کرتے ہیں، یہ تو صف قرآن کے اندر واقع ہے، آپ پڑھیے گا تفصیل سورہ نمل کے اندر اور دیگر صورتوں میں واقع ہے۔ حکومت یہ تھی کہ جنات ان کے تابع تھے، ایک دو نہیں، سارے جنات سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جانور، پرندے، یہ سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے، اور اس سے بڑھ کر سب سے بڑی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا، ہوا ان کے تابع۔ ولی سلیمان الریح غدوها شہر ورواحها شہر، کہتے ہیں کہ ایک مہینے کی مسافت جو اس دور میں تھی وہ ایک دن کے کچھ حصے میں طے کر لیتے تھے۔ آج تو ہمیں سمجھ آتا ہے ہوائی جہاز میں بیٹھ کے آپ جا رہے ہیں، بالکل اسی نوعیت کا سلیمان علیہ السلام کا تخت لکھا ہے واقعات، تخت پر بیٹھتے تھے، اس پر باقاعدہ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، اس زمانے میں جو بھی بیٹھنے کی صورتیں تھیں، وہ تخت ہوا اڑا کر لے جاتا تھا، پرندے اس کے اوپر سایہ کر کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ وہ کیا کیفیت ہوگی سلیمان علیہ السلام کا تخت۔ اس طریقے پر اللہ نے حکومت عطا کی، لیکن عاجزی کتنی تھی، کیونکہ نبوت بھی تھی۔ ان کے میں ایک دو واقعات عرض کر دیتا ہوں جو قرآن میں خود موجود ہیں، آپ پڑھیے، تفصیل قرآن میں آئے گی، میں اختصار عرض کر دیتا ہوں۔ ایک واقعہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے کہ سلیمان علیہ السلام وادی نملہ قرآن میں ہے، اس میں دو واقعات آتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے، ایک یہاں قرآن میں بھی۔ حدیث میں یہ کہ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام نکلے، قحط پڑ گیا علاقے میں۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ صلاۃ الاستسقاء، نماز استسقاء، یہ باہر کھلے میدان میں جا کے دعا کی جائے، سلیمان علیہ السلام روانہ ہوئے۔ اب روانہ ہوئے تو انہوں نے ایک چیونٹی کو دیکھا، سلیمان علیہ السلام چیونٹی اگلے پاؤں اس نے اٹھائے میں، اب کیا چیونٹی کا وہ حجم ہم دیکھتے سب کچھ، اگلے پاؤں اس نے اٹھائے میں ہیں اور رب سے کچھ دعا کر رہی۔ اب سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ملکہ دیا تھا، معجزہ تھا، وہ رک گئے۔ انہوں نے سنا کہ وہ التجا کر رہی ہے، اس کا مفہوم یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہم بھی تیری مخلوق ہیں، ہم بھی بھوک پیاس سے ہم بھی مر رہے ہیں، تو ہم پر رحم فرما اور اپنی رحمت کی بارش بھیج۔ کیا سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا نا واپس آ گئے، لشکر سے کہا واپس آ جاؤ، بس آ جاؤ، وہ انشاءاللہ اس چیونٹی کی دعا کافی ہے، اب تم پر اللہ کی رحمت آئی ہے، اور اللہ کی رحمت متوجہ ہو گئی۔ اب یہ کوئی کہانی تو ہے نہیں، سچا واقعہ ہے۔ دوسرا واقعہ قرآن میں ہے، اس سے سچا تو کوئی نہیں سکتا۔ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا ایک جگہ، راستے میں ایک چیونٹی نے پورا مکالمہ ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، چیونٹی کہہ رہی ہے کہ اے چیونٹیوں، تم اپنے مساکن، اپنے بلوں میں، اپنے گھروں میں جو بھی چیونٹی کے سوراخ وہاں گھس جاؤ۔ کیوں؟ لا یختمنکم سلیمان وجنودہ، اتنا نہیں، وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، دور سے دھول اڑتی ہوئی دیکھ رہی ہے، اور چیونٹی کو سینس آپ جانتے ہیں، اس کو اس بہت ہے، سم سم کے کام کرتی ہے، اسے اندازہ ہو گیا کہ سلیمان علیہ بہت بڑا لشکر آ رہا ہے، اور سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہے۔ اس نے اپنی چیونٹیوں سے کہا کہ تم بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو وہ تمہیں روند دیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ واقعتاً آپ چلتے ہوئے، اللہ معاف فرمائے، کہ چیونٹی اگر کوئی چیز بھی نیچے آ جائے بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا، انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، جان بوجھ کے نہیں، کہ ایسا نہ ہو روند دے، کہاں سے اس نے محسوس کیا؟ اور سلیمان علیہ السلام چونکہ کہتے ہیں ہوا ان کے تابع تھی، انہوں نے ہوا سے کہا تھا بھئی میرا نام لے کے جو بھی کوئی بات کرے نا مجھے خبر پہنچا۔ اب چیونٹی نے کہاں ان کا نام لے کے بات کی، ہوا نے خبر پہنچا دی، جناب چیونٹی نے یہ کہا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فتبسم ضاحکا من قولها، سلیمان علیہ السلام ہنس پڑے، اور ہنسنے کے بعد اترائے نہیں، یہ ہے سب سے بڑا سبب۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ ساری دعا قرآن میں اللہ سے عاجزی سے دعا مانگی، اللہ تیرا بڑا شکر ہے، تو نے اتنا بڑا انعام دیا، مجھے یہ چیزیں محسوس ہو گئی۔ تو وہ چیونٹی کا واقعہ ہے، تھوڑا سا اسی کا نام پر وہ پوری سورت بھی سورہ نمل ہے 19ویں پارے کے اندر۔ اگلا واقعہ وہ اسی کے ساتھ ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کے بارے میں آتا ہے، سلیمان علیہ السلام ہدہد بڑا ہوشیار پرندہ ہے، پانی کے حوالے سے بڑا مشہور ہے۔
سلیمان علیہ السلام اگر لشکر کہیں جاتا تھا نا، ہدہد کو پہلے آگے بھیجتے تھے، جاؤ پتہ کرو پانی کی طرح، ہم نے پڑاؤ ڈالنا ہے، پانی موجود ہے نہیں، وہ ہدہد جاتا کہ خبر لے کے آتا تھا کہ جناب پانی موجود ہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام گئے، سارا لشکر جمع کیا، دیکھا ہدہد غائب ہے، ہدہد نہیں، فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، ہدہد نظر نہیں آ رہے، قرآن کیا غائب ہو گئے؟ آگے سلیمان علیہ السلام نے کہا، قرآن کہہ رہے ہیں لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ آ لینے دو، ہم یوں ہی کہہ سکتے ہیں، سلیمان علیہ السلام ڈانٹ کے قدر آن دو حدود نو، دیکھا گے پھر حدود آئے تو صحیح، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا، ہم اسے سخت عذاب دیں گے یا ذبح کر دیں گے۔ ہاں، تیسری صورت یہ ہے او لیاتینی بسلطان مبین، یا کوئی بہت بڑی ایسی دلیل، کوئی ریزن لے کر آئے، کوئی عذر ایسا ہو معقول بڑا جس کی وجہ سے ہم اسے معاف کریں، ورنہ یہ غیر حاضری پہ ہو۔ اب وہ حدود صاحب آ گئی، حدود آئی، اور چیمٹی کے بارے میں یہاں ویسے میرے ذہن میں آیا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی بزرگ سے ایک دفعہ پوچھا تھا کسی نے کہ حضرت وہ جو چیمٹی تھی وہ نر تھی یا مادہ؟ تو سلیمان علیہ السلام عجیب سوال، انہوں نے بزرگ نے فوراً جواب دیا کہ وہ چیونٹی نر نہیں تھی، مادہ تھی۔ میں کہا قرآن کہہ رہا قالت نملتن، دونوں سیغے مؤنث کے ہیں، تو وہ چیونٹی مادہ تھی۔ تو اب ہدہد کے بارے میں پتہ نہیں مادہ ہے نہ جو بھی تھا، قرآن نے ذکر نہیں کی۔ تو ہدہد غائب، جب ہدہد آیا اس نے آ کر خبر دی، ساری قرآن کے الفاظ ہیں، میں وہ الفاظ نہیں پڑھا، آگے سجدے والی آیت پہ آتی ہے اسی میں۔ ہدہد نے کہا کہ جناب میں تو ایک علاقے سے ہو کر آیا ہوں، اور میں نے وہاں پر بادشاہت دیکھی ہے، اور بہت بڑی ان کی بادشاہت ہے، اور خاتون وہاں پر ملکہ موجود ہے، لیکن وہ نافرمان بھی ہے، اللہ کے نافرمان ہے، اور شرک کے اندر مبتلا، ساری چیزیں اندر مبتلا، غرور و تکبر بھی بڑا۔ رحمان اسلام میرا اچھا، انہوں نے کہا تحقیق کرتا ہوں کہ تیری خبر سچی ہے یا ویسے ہی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک خط لکھا، کہنے لگے اچھا یہ خط لے جاؤ، اگر تو سچی ہے خط لے جا کرنا اس ملکہ کو دے جاؤ۔ اب آگے سنیے گا، قرآن ہے سب سے سچی باتیں، 100% سچ۔ اب وہ ہدہد خط لے کر گیا، اس نے جا کر ملکہ کی گود میں جیسے بھی تھا روشن دان سے یا جیسے بھی تعمیرات ہوں گی، جا کر ہدہد نے خط ڈالا اور واپس۔ ملکہ حیران کہ یہ خط کیسے آیا۔ اب جب خط پڑھنا شروع کیا تو خط کے الفاظ کیا ہیں، سبحان اللہ، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی واتونی مسلمین۔ انہ یہ سلیمان کی جانب سے ہے علیہ السلام، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ لکھنے کا رواج اس وقت تصور بھی نہیں تھا۔ سلیمان علیہ السلام خط میں لکھا۔ اب جب اس خاتون نے ملکہ سبا، بلقیس جو بھی نام تھا، اللہ عالم، قرآن میں نام نہیں ہے، ملکہ سبا، سورہ سبا بھی ہے اس میں 22ویں پارے میں، اس میں بھی تفصیل آتی ہے۔ تو اس نے جب خط پڑھا، خط پڑھنے کے بعد حیران ہوئی، اب اس نے لوگوں کو، درباریوں کو جمع کیا، اس نے کہا میں مختصر سنا دیتا ہوں، ٹائم بہت مختصر ہے۔ اس نے کہا کہ جناب اس طرح خط آیا ہے، ایک تو غیر معمولی طریقے سے آیا ہے، اور اس کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہے، تو آج تک ہمارے یہاں رواج ہی نہیں اللہ کا نام صرف آغاز کرنے کا، اور اس کے اندر کہا گیا اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، یا تو تم یہ سرکشی وغیرہ چھوڑ دو اور میرے پاس آؤ، مسلمان ہو، اطاعت گزار ہو کے میرے پاس۔ قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اور سارا آگے جب مجھ سے پوچھا نا درباریوں سے، وہ بہت بڑا لشکر تھا، انہوں نے کہا ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم سب تمہارے ساتھ، آپ بالکل نہ گھبرائیں، آپ آگے بڑھے، دیکھیے ہمارا اتنا بڑا لشکر ہے، یہ گھبرائے۔ اس نے، وہ ہوشیار بڑی تھی خاتون، اس نے کہا کہ نہیں، یہ جیسے غیر معمولی طریقے سے آیا نا، یہ کوئی بہت بڑا شخص، کچھ بات ویسے بھی شک سن چکی ہوگی۔ اس نے کہا کہ میں اپنے کچھ نمائندے بھیجتی ہوں، یہ وہاں جائیں اور جا کر کچھ تحفے تحائف پیش کرے، اور ان سے جا کر کچھ مذاکرات کرے۔ اس نے کچھ اپنے نمائندے بھیجے، چند بندے آئے اور بڑے تحائف لے کر، سونا چاندی جو بھی اس زمانے میں تھا، جانور، کنیزیں، باندیاں، سلیمان علیہ السلام تک آئے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے ہنس کے وہ تو واپس کر دیے، کہنے کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ لے جاؤ۔ اب انہوں نے بھی جب شان و شوکت دیکھی، یہاں کی حکومت، جانور تابع ہیں اور عجیب و غریب، خیر اس وقت نہیں تھی، جب دوبارہ وہ آئی وہ اور ہی منظر تھا۔ انہوں نے جا کر جناب سارے بات بتائی کہ جناب وہ عام بندے نہیں ہیں، وہ
جو آپ سمجھ رہی ہیں کہ وہ تو تحفے بھی واپس کر دیے اور ان کے پاس یہ ان مال و دولت کی حیثیت ہی کچھ نہیں۔ اب اس نے پروگرام بنایا کہ میں خود جاتی ہوں۔ اب وہ وہاں سے روانہ ہوئی، یہ وہ وقت ہے وہاں سے وہ نکلی اپنے محل سے باہر آنے کے لیے، کئی دنوں کا سفر۔ یہاں سلیمان علیہ السلام نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ کون ایسا ہے کہ جو اس کے آنے سے پہلے پہلے اس کا تخت اٹھا کر یہاں تک لائے، اس سے پہلے کہ وہ آئے اس کا تخت یہاں آنا چاہیے۔ اب وہ قرآن کہہ رہا ہے قال عفریت من الجن، قرآن کے الفاظ، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ وہ عفریت نامی ایک جن تھا، اس نے کہا جناب آپ کے یہاں اٹھنے سے پہلے نا، مجلس ختم ہونے سے پہلے تخت یہاں ہوگا، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذی عندہ من الکتاب، ایک اور موجود تھا، کچھ کہتے ہیں آصف برخیہ ان کا وزیر تھا، واللہ عالم، قرآن میں نام نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کو اللہ نے کتاب کا علم دیا تھا وہ بھی جنات میں سے تھا، وہ آیا، اس نے کہا جناب یہ تو بہت دور کی بات کہہ رہا ہے کہ جب تک مجلس سے اٹھیں گے، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، یہ آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر ہوگا، حکم کرے۔ اب حکومت دیکھیں کس اتنی بڑی حکومت ہے سلیمان علیہ السلام، سچے واقعات ہیں قرآن کے۔ انا آتی قبل ان یرتد الیک طرفک فلما رآہ مستقر عنده، اب جب سلیمان علیہ السلام نے حاضر دیکھا، اب یہاں بھی فخر نہیں، ھذا من فضل رب لیبلونی، اللہ مجھے آزمانا چاہتا ہے، اشکر ام اکفر، یہ ہے ہمارے لیے ہدایت۔ ذرا کوئی نعمت ہمیں ملتی ہے فوراً بندہ چوڑا ہو جاتا، اور تو ایسا فلاں ایسا حقیر اور اپنی ذہانت اور اپنی قابلیت پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرتا ہے۔ قطعاً یہ اللہ کی آزمائش ہے، اللہ آزما رہا ہے کہ اشکر ام اکفر، کہ کیا وہ شکر کرتے ہو یا ناشکری کرتے ہو۔ یہ سلیمان علیہ السلام نے سبق دیا جو قرآن نے ہمیں سکھایا۔ خیر سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ لشکر آ گیا۔ اب لکھا ہے کتابوں میں، بعد اسرائیلی روایات میں آتا ہے، صحیح روایت میں بھی شاید نہ ہو، واللہ اعلم، کہتے ہیں سلیمان علیہ السلام کا تخت ایسا تھا عالی شان، انہوں نے جنات سمندر سے نیچے سے بڑے بڑے موتی نکال کر لاتے تھے، ان موتیوں سے تخت تیار کرائے، اور کہتے ہیں تخت ایسا تھا، یہ اسرائیلی روایات میں ہے اور ممکن ہے ہو سکتا ہے کہ دو بڑے بڑے شیر درندے وہ تخت اپنے اوپر اٹھاتے تھے اور اونچا کر کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام جب آتے تھے تو وہ اپنے پاؤں ایسے بچھا کے بیٹھ جاتے تھے تاکہ وہ نیچے ہو جاتا تھا، سلیمان علیہ السلام اس پہ بیٹھتے تھے، وہ دونوں کھڑے ہوتے تھے، اور اوپر بڑے بڑے گدھ اس قسم کے پرندے وہ پر پھیلا کر اوپر کھڑے ہوتے۔ اب ہیبت دیکھنے والا، ہم سوچ کے ہی بندے کو ہیبت ہے تو کیا ہیبت ہوگی۔ اب یہ سلیمان علیہ السلام کا تخت، انہوں نے، آتا ہے روایات کے اندر، یہ بعض روایات میں احادیث میں، کہ کئی میل تک انہوں نے، جب وہ ملکہ آ رہی تھی اس کے استقبال کے لیے سونے چاندی کا فرش لگوایا، اور اس سونے چاندی کے فرش کے اوپر جانور کھڑے ہیں، کہیں درندوں کے صف ہے، کہیں پرندوں کی صف ہے، کہیں اور جانوروں کی صفیں ہیں۔ اب وہ جب آیا لشکر، وہ ڈر بھی رہے کہ جانور، وہ حیران۔ اب تو وہ عورت نے کہا کہ ملکہ سبا نے کہ واقعتاً یہ اس سے بڑی بادشاہت تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اب آخری چیز کیا ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ بھی قرآن میں اس کا ذکر ہے، شیش محل۔ قرآن میں شیش محل نہیں ہے، شیش محل کا تصور وہاں سے ہے، قرآن کہہ رہا ہے، یہ پڑھیے قرآن، آپ کو شیش محل سے ملتے جلتے اسباب ملیں گے۔ سلیمان علیہ السلام نے آخری کام یہ کیا کہ جہاں تخت رکھا ہوا تھا سامنے بہت بڑا شیشے کا فرش ڈلوایا، شیشے کا فرش، اس فرش کے نیچے پانی چھوڑ دیا۔ اب شیشے میں سے جب آپ پانی دیکھتے ہیں، آج کل تو آپ نیٹ پہ، آج کل تو آ گئی چیزیں، پتہ نہیں پلاسٹک کس قسم پہ لگاتے ہیں، وہ اس دور کی بات ہے، جب نیچے پانی ہے اوپر شیشہ لگا ہوا ہو تو دیکھنے سے محسوس ہوگا پانی ہے، پانی کا حوض ہے۔ اب وہ خاتون جب آنے لگی، قرآن نے کہا ہے کہ فلما کشفت عن ساقیہا، اس نے اپنی پنڈلیاں نا ایسے کر کے اوپر کر دی، جیسے پانی میں بھگونے کے لیے بندہ کہتا ہے نا کہ پانی میں کپڑے گیلے نہ ہوتے۔ اب اسے جب پیر رکھا، اوہو، پتہ چلا یہ تو فرش ہے جس کو میں سمجھ رہی ہوں پانی ہے۔ اب اس کو اپنی ذہانت پہ بھی ٹھوکر لگی، میں یہ نہیں پہچان سکی۔ اب وہ اس طرح عاجزی کے ساتھ آئی، ادھر سلیمان علیہ السلام نے کیا کہا، اس کا تخت لا کے رکھ دیا، وہ جو تخت منگوایا تھا اس میں تھوڑی سی تبدیلیاں کر دی، جیسے ایک موتی اٹھا کر اوپر لگ دیا، اوپر سے نیچے کر دیا، سائڈ پہ دائیں بائیں تھوڑی سی چینجنگ کی، معمولی سی، اور تخت لا کے رکھ دیا۔
اب اس خاتون کی ذہانت دیکھیں، یہ بھی قرآن کے الفاظ، بالکل قرآن کے۔ اب جب وہ آئی تو سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ فلما جا قیل اہکذا عرشک، عرش تخت، اہکذا عرشکی، کیا یہ تیرا تخت ہے؟ اور بڑی ہوشیار، قالت کأنہ ہوا، اس نے دیکھا کہ گویا کہ وہی ہے، بس ایک دو تھوڑی سی اگر کر دیں پلس مائنس تو بس سمجھو وہی۔ فلما جاء، قرآن کے الفاظ، قیل اہکذا عرشکی قالت کأنہ ہوا، گویا کہ وہی ہے، وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئی، مسلمان ہو گئی، اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، اور اس کے سارے لوگ ایمان لائے۔ ملکہ سبا، یہ قرآن کا واقعہ ہے، 19ویں پارے کے بالکل اخیر میں، آپ 2 رکوع میں پڑھیں، جہاں سے سورہ نمل شروع ہوتی ہے، آپ خود پڑھتے جائیں، قرآن سارا واقعہ وہاں موجود، یہ واقعہ۔ پھر آخر میں بس کر دیتا ہوں، اور ایک بات ویسے میں بیچ میں عرض کر دوں کہ چونکہ ہمیں چند نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات باقی ہیں، کل ایسا کر لیتے ہیں کہ کل ظہر کے بعد بھی کر لیں گے اگر آپ لوگ بیٹھیں، اور عصر کے بعد بھی کر لیں گے، کچھ ظہر کے بعد ہو جائیں گے 1-2، کچھ عصر کے بعد ہو جائے گا، اور اگر جمعے کا روز بھی اس کے بعد مل گیا، وہ تو اللہ جانتا ہے کہ اگر جمعے کو بھی 30واں روزہ ہو گیا تو جمعے کے دن کوشش کریں گے عصر کے بعد اس کو مکمل کر دیں۔ کل ہماری کوشش ہوگی ظہر کے بعد بھی، ظہر کے بعد ٹائم بھی ذرا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، عصر کے بعد تو افطاری کا وقت ہے، کم ہے وقت، تو میں اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ ایک آخری بات اور 1 منٹ میں، وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ سارا مقام عطا کیا، سب کچھ ہے، سلیمان علیہ السلام کے بے شمار واقعات ہیں، بس میں اختتامی طور پر سلیمان علیہ السلام کا جو آخری وقت تھا وہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ ایک بات اور نے کل ایک صاحب پوچھ رہے تھے، ہاروت اور ماروت۔ ہاروت اور ماروت 2 فرشتے تھے جن کا سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے ذکر آتا ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں چونکہ حسد جیلسی کرنے والے ہر ایک کے ہوتے ہیں، اور سلیمان علیہ السلام جیسی حکومت، اس کو دیکھ کے تو پتہ نہیں کتنے حاسدین ہوں گے۔ انہوں نے یہ بات پھیلا دی کہ جی نعوذ باللہ، سلیمان علیہ السلام کی جو طاقت قوت ہے نا، یہ جنات کی وجہ سے ہے اور جادو کی وجہ سے ہے، بڑے بڑے جادو ان کو آتے ہیں، جادوگر اور جنات تابع ہیں، ورنہ اللہ کی مدد نعوذ باللہ، اصل تو اللہ کی مدد ہے، اصل تو معجزہ ہے، اللہ جل شانہ کی طرف جس کو عطا کرے۔ یہ بات انہوں نے پھیلائی۔ اس زمانے میں تھا بھی جادوگری کا ذوق، سلیمان علیہ السلام نے وہ جادو کی جتنی چیزیں مجھے تھیں، بعض رات کہتے ہیں وہ جہاں بیٹھا کرتے تھے تخت میں، اس کے نیچے دفن کر وہاں بیٹھا کرتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے تو شیاطین نے وہ نکال کے ظاہر کر دی، اور لوگوں میں شور مچا دیا کہ جی سلیمان علیہ السلام پر نعوذ باللہ۔ وہاں پر قرآن نے وضاحت کی، وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو بھیجا، ہاروت اور ماروت، وہ آئے اور انہوں نے آ کر لوگوں کو ساری بات کی، تو یہ اس حوالے سے اس کا ذکر آتا ہے۔ اب سلیمان علیہ السلام کا آخری وقت جو ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں، یہ بھی قرآن میں موجود ہے، اس کا ذکر آتا ہے سورہ سبا، غالباً 22ویں پارے میں جو آئے گی۔ وہ یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس، اس وقت بھی جو بیت المقدس ہے اس کی اصل تعمیر سلیمان علیہ السلام نے کی، اور بیشتر مورخین لکھتے ہیں کہ اب تک اکثر حصہ تعمیر کا وہی باقی ہے، جنات سے تعمیر کروائی سلیمان علیہ السلام۔ اب جب تعمیر کروا رہے تھے تو کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ انبیاء علیہ السلام کو بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ یعنی ان کی رخصتی سے پہلے فرشتے پوچھتے ہیں، کچھ اندازہ ہو گیا ہوگا سلیمان علیہ السلام کو، انہوں نے ایک شیشے کا کمرہ بنوایا، اس کا ذکر بھی قرآن میں، بالکل قرآن کے اندر آپ پڑھیں 22ویں پارے میں پورا واقعہ ذکر۔ جب سلیمان علیہ السلام کا آخری وقت آیا، ادھر بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے جنات سے، سلیمان علیہ السلام کو خدشہ ہوا کہیں ایسا نہ ہو میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں اور یہ تعمیر ادھوری رہ جائے، ابھی تو میرے خوف سے جنات ادھر دیکھنے کام پہ لگے میں، اگر میں دنیا میں نہ رہا تو یہ کہاں کام کریں۔ تو اب سلیمان علیہ السلام نے شیشے کا ایک وہ کمرہ بنوایا، فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، وہاں ایک لکڑی سے ایسے سہارا لگا کر کھڑے ہو اور یوں کر کے دیکھ رہے ہیں انہیں۔ اسی دوران سلیمان علیہ السلام کا آخری وقت آیا، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کتنی مدت گزرے قرآن نے وضاحت نہیں کی، یہ قرآن نے بہرحال کہا ہے کہ فلما قضینا علیہ الموت، جب سلیمان علیہ السلام پر موت آئی، ما دلہم علی موتہ،
وہ جنات دور سے کام کرتے ہوئے شیشے میں دیکھ رہا ہوں، وہ کھڑے ہیں، وہ کھلوتے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں، لگے رہو وہ لگے ہوئے، پھر گزرتے ہوئے دیکھتے تھے، نہیں ابھی کھڑے ہیں، دیکھ رہے ہیں بھائی، لگے رہو۔ سلیمان علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، وہ سمجھے ابھی تک وہیں کھڑے دیکھ رہے ہیں۔ قرآن کے الفاظ ہے مادل علامت الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ، وہ جب لکڑی کو دابۃ الارض جسے آج کل ہم دیمک کہتے ہیں، دیمک کہنے، جب لکڑی کو دیمک نے کھانا شروع کیا، کھاتے 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 وہ لکڑی جھڑ پڑی، اب سلیمان علیہ السلام کا جسم گرا، فلما خر تبینت الجن، اب جب وہ گرے پھر جنات کو علم ہوا، کیا اللہ کانوا یعلمون الغیب، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ غیب جانتے ہیں، اس زمانے میں مشہور ہو رہا تھا، اگر ہم غیب جانتے مال بسفی عذاب مہین، ہم اس دردناک عذاب میں لگے ہوئے کام پہ ہم کیوں کرتے، ہمیں تو اب پتہ چلا کہ سلیمان علیہ السلام تو دنیا سے چلے گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، سلیمان علیہ السلام ہو، داؤد علیہ السلام ہو، رب العالمین تو سب کا رب ہے، لیکن ہمیں ہمارے لیے قابل فخر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو یہ ہمارے لیے قابل فخر چیز ہے۔ قرآن میں جو واقعات بیان ہو رہے ہیں 100% سچے، ان میں جو عبرت کے پہلو ہمارے واقعے کے رنگ میں، کہانی کے رنگ میں تو پہلے بھی سن رکھے ہیں، ان میں سے عبرت کے پہلو جو ہیں وہ سامنے رکھیں۔ ایک آدھ واقعہ شاید اور ہیں، میں آپ سے پرس کروں گا، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته۔